हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपसे एक क्वेश्चन था। ये पटना से बोल रहा हूँ। भाई आवाज़ साफ नहीं आ रही है, कूलर के आगे हैं क्या? जी मैं पटना से बोल रहा हूँ। नहीं, आप गाड़ी पे हैं, कूलर के आगे हैं, कहाँ हैं? आपकी आवाज़ एकदम गड़बड़ आ रही है। यहाँ बाहर है, हवा चल रही है ना, इसलिए। हाँ तो थोड़ा साइड में आके बात कीजिए, आवाज़ साफ नहीं आ रही है। ठीक बात। हाँ बोलिए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब ये जो आज की रात है तो इसमें क्या सही है? हम बहुत कंफ्यूज हैं इस बात से। बहुत सारे आदमी कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, क्या हकीकत है हमें। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम एजाज अहमद हुआ। अच्छा, आपकी मैंने सारी बातें सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि आप सही कह रहे हैं, इसलिए मैंने आपको फोन किया कि आपसे मैं कुछ। अच्छा, ये मैं व्हाट्सएप में हूँ, कितने बार मैंने इस बात को व्हाट्सएप में डाला, लेकिन आपने मेरा जवाब नहीं दिया, तो मुझे सिर्फ फोन करना पड़ा। तो बस मुझे आप बता दीजिए कि मतलब ये क्या करना चाहिए और क्या गलत है, क्या सही। मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब ऐसा चाहिए कि मैं किसी को बता भी सकूं। मतलब कोई फर्दर क्वेश्चन करता है कि क्या है, कहीं दिखाओ, साबित करो, ये सब बात तो हम फिर नहीं बता पाते। अच्छा। तो क्या जानना, क्या कुछ समझ में नहीं आया मेरे सवाल आपको? हाँ जी, जानना यही है कि आज की रात ये क्या साबित है कुरान से कि शब बारात मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? अच्छा, वो हाँ। शब बारात। हाँ जी भाई शब बारात ये कोई इस्लामिक त्योहार नहीं है। हाँ। और इसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये एक तरीके की बिदअत है। जो लोग शाबान के महीने में 15वीं शब को रातों को जागते हैं, मस्जिदें सजाते हैं, कब्रिस्तान आबाद हो जाता है और इसको आमतौर पे कहा जाता है मुर्दों की ईद। अच्छा, आप समझ रहे हैं? हाँ। इसको आमतौर पे कहा जाता है मुर्दों की ईद। और इसलिए इसको मुर्दों की ईद कहा जाता है क्योंकि इस दिन तो जो जिंदा लोग होते हैं वो कब्रिस्तान जाते हैं और जो इनकी मैयत की रूह होती है वो इनके घर पे आती है। आप समझ रहे हैं? जो हमको आप बातें बता रहे हैं, इस चीज को आप रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं? हाँ डाल देंगे। हाँ तो ठीक है, आप बोलिए मुझे, क्योंकि मेरे 2-4 फ्रेंड भी हैं, मैं उनको भी सुनाना चाहता हूँ, उनको भी बताना चाहता हूँ कि क्या सही है क्या गलत। ठीक ना? तो आप हमें वो बताइए और उसको आप रिकॉर्ड करके प्लीज डालेंगे। ठीक भाई देखिए, शब बारात की जो फजीलत है, ठीक है, हाँ। उसको साबित करने के लिए बहुत सारे लोग मतलब भाई कुरान और हदीस की दलीलों को फिट करते हैं। हाँ समझ रहे हैं? एक चीज होती है जो चीज साबित शुदा है लेकिन हमें भाई उसका इल्म नहीं है, तो इल्म हासिल करने के लिए उस चीज की दलील हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये चीज है। लेकिन कोई चीज ऐसी होती है जो दीन इस्लाम में नहीं है, नहीं है, लेकिन दलील कहाँ से उसको लोग कर रहे हैं। अब लोग कर रहे हैं लेकिन वो दीन इस्लाम में है ही नहीं, तो उसको दीन बनाने के लिए लोग कुरान और हदीस को उसके ऊपर जबरदस्ती फिट करते हैं। जैसे कि भाई ये शब बारात की फजीलत में कुरान की आयत पेश की जाती है और लोग कहते हैं कि अरे ये रात तो शब बारात की रात तो भाई ये कुरान से साबित है। अब जो आवाम होती है, अब आवाम भैया कुरान का नाम सुन के एकदम भाई खामोश हो जाती है क्योंकि उसको ना कुरान पढ़ना है ना समझना है। बस मौलवी साहब ने बोल दिया कुरान से साबित है तो भाई वो मान लेते हैं। ठीक, लेकिन जो कुरान की जो वो आयत पेश करते हैं सूरे अल दुखान की आयत नंबर 3, ठीक जी, क्या पेश करते हैं? सूरे अल दुखान की आयत नंबर 3। उसको पेश करते हैं कि हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल फरमाया और हम लोगों को डराने वाले हैं। तो अब उससे कहते हैं भाई ये लोग कि लैलतुल मुबारका यानी कि मुबारक रात यानी कि शब बारात। तो अब ये जो आयत है, ठीक, ये आयत से इनका बिल्कुल मतलब शब बारात के ऊपर फिट करना
एकदम गलत है और बेबुनियाद है। ठीक, अच्छा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो व तआला ने इस आयत में भाई जिस रात को मुबारक रात कहा है वो रमजान की वो तो शबे रमजान की रातें हैं, 5 रातें हैं ना। वो रमजान की शबे कद्र है, ना कि शबे बारात। क्योंकि भाई ये बात तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि जो कुरान है भाई वो शबे बारात में 15वीं शाबान को नाजिल भाई वो नहीं हुआ, वो भाई वो रमजान में भाई वो नाजिल हुआ। आप समझ रहे हैं? हाँ, हाँ। अल्लाह लेकिन सुब्हानो व आज तआला क्या- सूरे अल बकरा में आयत नंबर 185 में फरमाता है कि रमजान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। हम्म, ठीक, अब इससे क्या साबित हुआ कि रमजान के महीने में कुरान नाजिल हुआ। और अल्लाह सुब्हानो व तआला दूसरी भाई वो आयत में फरमाता है कि हमने इस कुरान को हम्म। शबे कद्र में नाजिल फरमाया। तुम्हें क्या मालूम कि शबे कद्र क्या है? तुम अपनी मोटी अकल के एतबार से बस इतना ही समझ लो कि शबे कद्र 1000 महीनों की इबादत से भी अफजल है। आप समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहा है। तो ये आया हुआ है और- सूर्य कद्र की आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक। तो इन आयतों का जब हम भाई वो तहकीक करेंगे, मुताला करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि सूरा भाई ये दुखान की आयत नंबर 3 में भाई जिस रात के बारे में आया है, मुबारक रात की तरफ इशारा हो रहा है, वो 15वीं शाबान नहीं है, वो शबे बारात भाई वो नहीं है, वो एक्चुअल में भाई वो शबे कद्र है। आप मतलब समझ रहे हैं? रमजान की रात है। हाँ, हाँ, हाँ। तो शबे कद्र साबित है और ये शबे बारात साबित की जा रही है। नहीं, आप समझ रहे की जा हैं? रही है। शबे बारात साबित की जा रही है और शबे कद्र साबित है। शबे कद्र की जो फजीलत है वो अल्लाह सुब्हानो व तआला कुरान में कह रहा है कि तुम अपनी मोटी अकल से सिर्फ इतना समझ लो कि 1000 महीनों से अफजल है। तो जिसकी फजीलत साबित है उसको कोई मना नहीं रहा है। ठीक, और जिसकी फजीलत अच्छा, तो साबित एक नहीं है आज जो ये उसको लोग कर लोग रहे मतलब हैं, एकदम जोरों शोर से मना रहे हैं। नहीं, आज जो ये लोग कर रहे हैं तो इन लोगों को क्या कहेंगे? गलत कर रहे हैं। हाँ, इसका बिदात मतलब कर रहे हैं, गुनाह हो सकता है बिदात। भाई शबे बारात का दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। बारात का माना होता है नफरत, ना। एक और चीज, शब का माना होता है रात। मतलब आज के तो दिन नफरत क्या की करते हैं रात, लोग? तो नफरत एक की चीज ये रात बताइए। मनाने का इस्लाम में कौन सा भाई कॉन्सेप्ट है? और एक चीज बताइए, ये लोग आज क्या करते हैं, कुरान पढ़ करके अपने मुर्दों को नाम पे देते हैं। तो क्या कुरान पढ़ के हम अपने मुर्दों को के नाम पे बकस सकते हैं, दे सकते हैं? ये क्या सही है? भाई देखिए, 15वीं शाबान को शबे बारात मतलब भाई उसकी निस्बत से कोई भी खास अमल करना जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया, ना सहाबा के भी करते नहीं, थे, मान लीजिए वो ना ताबाई बारात तबे दिन नहीं ताबाइन करे, और दिन चारों करे। अइम्मा ने कभी ऐसा किया। ऐसे अमाल को करना भाई ये बिदात है। और रही बात वो ठीक मुर्दों है। को कुरान बख्शने का, हाँ, हाँ, तो हाँ। मैयत को भाई कुरान अगर उसकी सगी औलाद अगर वो कुरान पढ़ती है तो उसका सवाब उनके माँ बाप को मिलेगा। कोई दूसरा आदमी अगर भाई कोई मतलब मैयत के लिए भाई अगर कुरान पढ़ के बख्शता है तो उसका सवाब भाई मैयत को वो नहीं मिलता है। अच्छा, तो मतलब हम कभी भी अपने मैयत के नाम पे कुरान पढ़ कर दे सकते हैं ना? अपनी मैयत के नहीं है, अगर आपके माँ बाप हैं, अगर भाई अच्छा, उन दोनों का अपने माँ इंतकाल हो गया है या दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो गया है तो औलाद जो होती है ना, नेक औलाद का सवाब भी मैयत को पहुंचता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मैयत का इंतकाल हो जाता है और वो मतलब भाई वो इस दुनिया से चली जाती है तो उसके सारे अच्छे अमाल बंद हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, सिवाय 3 चीजों के। पहला सदका जारिया, दूसरा नाफे इल्म और तीसरा नेक औलाद। तो कुरान अगर उसकी नेक औलाद कुरान पढ़ लिए तो सवाब मिल रहा है, नमाज पढ़ लिए तो सवाब मिल रहा है, किसी को भाई वो सदका दे रही है तो सवाब मिल रहा है, रमजान के रोजे उसकी औलादें रख रही है तो सवाब मिल रहा है, उसकी औलाद दीन का काम कर रही है तो उसको सवाब मिल रहा है। लेकिन कुरान खानी करके अपने ये लोग
لوگوں کو جمع کر کے میت کے نام قرآن پڑھوانا کہ ایک پارا باجی آپ پڑھ دیجئے، ایک پارا خالہ آپ پڑھ دیجئے، ایک پارا پھپھو آپ پڑھ دیجئے، تو یہ پارے پڑھوا کے مردوں کو اسال کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ مردے کے نام پہ مطلب کھانا لوگوں کو کھلایا جاتا ہے یا اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھائی ننگے بھوکے ہیں۔ اچھا، مطلب جب تک دادا ہمارے زندہ تھے ہم نے کبھی ان کو ایک کپ چائے بھی نہیں پوچھی، لیکن ان کے مرنے کے بعد شب بارات والے دن میرے دادا کو بریانی بہت پسند تھی، دادا کے نام سے بریانی بنوا بنوا کے ٹھوس رہا ہے۔ میری دادی کو حلوہ بہت پسند تھا، وہ حلوہ بنا بنا کے ٹھوس رہا ہے۔ تو میت جب تک زندہ تھی کبھی اس کو ایک ٹائم کا کھانا اپنے ہاتھ سے پوتے نے بھائی نہیں کھلایا، لیکن دادا دادی کے مرنے کے بعد پوتا دادا دادی کے نام سے کھانا چورے گا بیٹھ کے۔ اور ٹائم مطلب ہم کسی دن اگر چاہیں کہ مطلب کھلاتے ہیں پیروں کو تو یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ کھانا کھلائیے میرے بھائی، کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو آپ کو اللہ نے دولت دی، آپ ڈیلی کھانا بانٹو نا، آپ ہفتے میں بانٹو، آپ مہینے میں بانٹو، آپ سال میں بانٹو، لیکن ایک دن خاص کر کے اور اس کو دینی نسبت دینا تو یہ بھائی یہ بدعت ہو جاتا ہے نا۔ شریعت میں تو بھائی جو بھوکے ہیں، غریب ہیں اور مسکین ہیں ان کو کھانا کھلائیے، کپڑا دیجیے، ٹھیک ہے، سب کچھ دیجیے، کوئی اس میں منع نہیں ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، صدقے میں آئے گا۔ لیکن ایک دن خاص کر کے آپ سمجھ رہے ہیں، خاص نہیں کرنا میں کوئی چیز۔ ہاں، اور ایک میرا کوشچن ہے کہ مطلب نماز میں پڑھتا ہوں تو سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھتا ہوں۔ اب رہی سوال کی رفع دین کا کیا معاملہ ہے، وہ کیا کون صحیح ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ بھائی رفع دین نماز میں کرنا نماز کی ایک اہم سنت ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی تھے، خلیفہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع دین کرنا نماز کی زینت ہے، یعنی کہ نماز کی خوبصورتی ہے رفع دین کرنا۔ تو کیا مطلب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین سے پڑھی کہ ایسے پڑھیں، اس کا کیا؟ اللہ کے نبی نے اپنے آخری دور تک رفع دین سے نماز پڑھی، اور رفع دین منسوخ نہیں ہے، اور ایک بھی وقت کی نماز اللہ کے نبی نے بنا رفع دین کے نہیں پڑھی، ایک بھی نماز۔ تو اگر ہم رفع دین نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر آپ کو رفع دین کا علم ہی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں رفع دین کیا ہوتا ہے، آپ مطلب جیسے لوگوں کو حنفیت کو دیکھ کے آپ ویسے نماز پڑھتے آ رہے ہیں انجانے میں، تو آپ کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ لیکن آپ کو معلوم چل گیا ہے کہ رفع دین اللہ کے نبی کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، چاروں ائمہ میں سے 3 امام کرتے تھے، اور صحابی نے اس کو خوبصورتی کہا ہے، اور اللہ کے نبی کی یہ اہم سنت تھی نماز میں رفع دین کرنا۔ یہ سب علم آ جانے کے باوجود اگر آپ تعصب کی بنیاد پہ، مسلک پرستی کی بنیاد پہ اگر آپ رفع دین کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اور یہ بولتے ہیں کچھ لوگ کی ٹوپی لگا کے نہیں پڑھ رہا ہے نماز، تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ ایسے ٹوپی کا معاملہ کیا ہے؟ نہیں، کرسی پہ بھائی وہ نماز ہو جائے گی، لیکن اس کی مطلب بھائی شرائط اور کنڈیشن ہے۔ سر پہ جو ٹوپی رکھتے ہیں اس کا کیا مطلب طریقہ ہے؟ رکھتے ہیں مطلب ہم کبھی کبھی سر پہ نہیں رکھتے ہیں، ٹوپی تو بولتے ہیں کہ نہیں رکھتا ہے۔ آپ کیا پوچھ رہے ہیں، ٹوپی پوچھ رہے ہیں یا کرسی پوچھ رہے ہیں؟ ٹوپی سر پہ جو ٹوپی رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو میں نے کئی دفعہ سر پہ نہیں رکھا ٹوپی، تو بہت ساری باتیں بھائی آدمیوں کو نماز کے اندر سر کا ڈھانکنا یہ فرض نہیں ہے۔ عورتیں جب نماز پڑھیں گی تو ان کا سطر کو ڈھانکنا فرض ہے، اور ان کو اپنا سر کا ڈھانکنا فرض ہے۔ ننگے سر عورتوں کی نماز بھائی وہ نہیں ہوتی ہے، لیکن آدمیوں کی ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بھائی وہ عمرے میں، حج میں جب آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ بھائی وہ سر کو ڈھانک کے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ ننگے سے نماز پڑھتا ہے۔ اگر بنا ٹوپی کے نماز بھائی نہ ہوتی تو عمرے میں بھی نماز نہ ہوتی، ٹھیک ہے، حج میں بھی نماز نہ ہوتی۔ اس کا آپ کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ جیسے کہ رفع دین کرنا ہے کہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کر کے نماز پڑھی ہے، اس کا ہاں بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ عبداللہ ابن عمر
یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ٹھیک، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی نماز پڑھتے تو رفع دین کرتے، اور اس کے بعد جب بھائی وہ رکوع میں جاتے تو رفع دین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو رفع دین کرتے، اور 2 رکعت کے بعد جب تیسری بھائی وہ رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگتے تب رفع دین کرتے، اور سجدوں کے بیچ میں رفع دین نہیں کرتے۔ اچھا بھائی رفع دین کی تو حدیثیں بڑی ہوئی ہیں میرے بھائی، تو ہم ایک چیز 200 حدیثیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، 200 حدیثیں۔ نہیں، مجھے بس 2 ہی 4 حدیثیں آپ بتا دیجیے گا، واٹس ایپ میں ڈال دیجیے، بس اتنا نمبر آیت اور کیا اور سنیے آپ کو بتا دیں کہ شب بارات ہے، ٹھیک ہے، ہیلو، آج اس کے لیے اسپیشل آپ مجھے کچھ اور جانکاری دے دیجیے کہ میں بہت سارے آدمی کو بتاؤں۔ جی بھائی، اصل میں شب بارات کے متعلق جو امام لوگ آج کے دن تقریر کریں گے، ٹھیک، ہاں، اور وہ اہل حدیثوں کے اوپر مطلب بھائی بھونکیں گے، چلائیں گے کہ انگریز کی اولاد ہے، اور شب بارات تو مطلب وہ حدیث سے ثابت ہے، اور آپ کو مطلب 2-3 حدیثیں آپ کو پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے قرآن کی آیت جو وہ بھائی وہ پیش کریں گے، تو میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا ہے کہ جو وہ آیت پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ دخان والی، ٹھیک ہے، اس آیت سے شب قدر ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ شب بارات نہیں ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک۔ اب جو وہ حدیث پیش کرتے ہیں تو پہلی حدیث وہ پیش کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی کو بستر پر موجود نہ پایا تو میں باہر نکلی تو اچانک دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں تھے، اور آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے یہ شک ہوا تھا کہ شاید آپ اور کسی بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نصف شعبان یعنی کہ 15 تاریخ کو آسمانی دنیا پر آتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو حدیث پیش کریں گے بھائی، ترمذی کی حدیث ہے، اور اس کا باب الصوم ہے، اور حدیث نمبر 739 ہے، یعنی کہ 739، اور یہی چیز بھائی ابن ماجہ میں بھی آئی ہوئی ہے، حدیث نمبر 1389۔ اب جو یہ حدیث ہے اس کا مقام دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ بھائی یہ حنفی لوگ جو جعلی حدیث پیش کرتے ہیں بھائی، تو دیگر ائمہ کے علاوہ خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ مطلب اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور اس روایت کو حجاج بن ارطاط نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کیا، حالانکہ حجاج کا یحییٰ سے سماع یعنی کہ سننا ثابت نہیں، بلکہ زندگی میں ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ پھر یحییٰ اس روایت کو عروہ سے نقل کر رہے ہیں، جبکہ یحییٰ کا عروہ سے سماع یعنی کہ سننا بھی ثابت نہیں۔ اس طرح یہ روایت 2 جگہ سے منقطع روایت محدثین کی اصطلاح میں شدید درجے کی ضعیف روایت ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ قصہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے نبی کے بقیع میں جانے اور اہل بقیع کے لیے دعا کرنے کے متعلق ہے، وہ صحیح حدیث ہے اور صحیح مسلم وغیرہ میں تفصیلاً موجود ہے، لیکن اس میں شعبان کی 15ویں رات کا کوئی ذکر نہیں۔ مکمل
واقعے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 974. ٹھیک ہے. اور جو دوسری اس کی بھائی جو آتی ہے روایت بھائی وہ یہ آتی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں قیام کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالی آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اسے عافیت دوں؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ ٹھیک ہے. تو یہ آواز بھائی یہ لگائی جاتی ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ حدیث نمبر 1388. اب اس حدیث کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی رحم اللہ نے اس روایت کو موضوع یعنی کہ من گھڑت قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آیا ہوا ہے سلسلۃ الضعیفہ حدیث نمبر 2132. اور اس کے بجائے بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ ہر رات آتا ہے. تو اس میں 15ویں شعبان خاص تھوڑی نا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر رات یہ تو ڈیلی کا معمول ہے. تو ڈیلی جب آتا ہے تو اس میں کوئی دقت ہی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات آتا ہے، اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1145 اور صحیح مسلم صلاۃ المسافرین اور حدیث نمبر 758. تو اب ثابت ہو گیا کہ 15ویں رات شعبان کی یہ کوئی خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ موضوع روایت ہے. تیسری بھائی جو تیسری حدیث ہے جو حنفی لوگ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چیز اور آج رات میں جو تیسری حدیث پیش کرتے ہیں حنفی لوگ اس میں ہے کہ جس نے شعبان کی 15ویں رات میں 12 رکعت نماز ادا کی اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے اور اپنے اہل میں سے 10 جہنمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے. اور یہ آتا ہے الموضوعات للابن جوزی جلد نمبر 2 پیج نمبر 51 اور 52 میں. اور اس کے بارے میں امام ابن جوزی رحم اللہ اس روایت کو الموضوعات میں ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے. چوتھی حدیث جو پیش کرتے ہیں حنفی لوگ وہ مطلب ایک نماز ہے. ٹھیک ہے. اب یہ امپورٹنٹ نماز آ رہی ہے، بدعتی نماز. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسی نماز کا طریقہ جو کبھی اللہ کے نبی نے اپنی امت کو پڑھنے کا نہ تو حکم دیا نہ ہی صحابہ کو اس کی تعلیم دی. ٹھیک ہے. اور آج کی راتیں مطلب جاتے ہیں لوگ قبر پہ پورا موم بتی اگربتی بارنے، تو یہ سب کیا وہ سب بتا رہے ہیں. پہلے آپ کو یہ مطلب خالی چوتھی آپ کو حدیث بتا دے جو حنفی لوگ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس نماز کا نام ہے صلاۃ الالفیہ. کیا نام ہے نماز کا؟ صلاۃ الالفیہ. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے. اگر وہ لوح محفوظ میں بدوقت لکھا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر خوش نصیب لکھ دیتا ہے اور اس کے آئندہ 1 سال کے گناہ نہیں لکھے جاتے. یہ آتا ہے الموضوعات للابن جوزی جلد نمبر 2 پیج نمبر 50-51.
تو الموضوعات میں امام ابن الجوزی رحم اللہ اس حدیث کے مختلف ترک ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں اس روایت کے موضوع منگرت ہونے میں کوئی شک نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو مطلب ہمارے حنفی بھائی لوگ پیش کرتے ہیں، جو بھائی سراسر یا تو ضعیف ہے یا تو موضوع ہے. اس دنیا میں بھائی شب بارات منانے کی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، نہ ہی یہ قرآن سے ثابت ہے. آپ پوچھیے کیا پوچھے تھے قبرستان کیا؟ ہاں قبرستان والی بات ہے. اور حلوہ بنا کے مان لیجیے وہ نہیں کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، پھر بھی حلوہ بنا کے کھا رہے ہیں، تو کیا کھا سکتے ہیں کیا؟ نہیں دیکھیے بھائی، جو حلوہ ہے بالکل حلال ہے، حلوے میں جو روا ہے وہ بھی حلال ہے، جو شکر ہے وہ بھی حلال ہے، بادام پستہ کاجو مطلب جو اس میں ڈالتے ہیں میوہ ویوہ سب کچھ حلال ہے. ٹھیک، لیکن اس کو کسی ایک خاص دن بنا کے اس کی نسبت اگر میرے بھائی دین اسلام سے ثابت نہیں ہے اور ایک بدعت ہے تو وہ ہو جائے گا بدعتی رسم کا کھانا، تو وہ شریعتاً بھائی وہ ناجائز ہو جائے گا. تو آپ کو حلوہ کھانا ہے، آپ ڈیلی کھائیے بنوا کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک دن خاص کر کے حلوہ بنا کے کھانا، لوگوں کو بانٹنا، لوگوں کے وہاں تقسیم کرنا کہ یہ آپ کے وہاں کا حصہ ہے، یہ آپ کے وہاں کا حصہ ہے، تو یہ غلط ہے. اور یہ قبر والی بات بتائیے. ہاں بھائی، قبرستان میں کوئی انسان زندگی بھر نہیں جا رہا ہے، پورے سال نہیں جا رہا ہے، لیکن 15ویں شعبان کو خاص کر کے اگر وہ جا رہا ہے تو یہ بھی بدعت ہے. 15 شعبان کو خاص کر کے قبرستان جانا یہ کوئی نہ تو سنت ہے نہ ہی اہم ہے. یہ اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے کہ مردے انتظار کرتے ہیں کہ اس کے گھر والوں میں سے کوئی آتا ہے کہ نہیں. وہی الف لیلا والی کہانی ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کبھی قبر میں گئے تھے مطلب مردوں مطلب مغفرت کے لیے؟ آیا نا ابھی حدیث میں کہ بھائی وہ بقی کے قبرستان میں گئے تھے تو وہاں کے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں مطلب فرمایا ہے کہ پہلے قبروں پہ جانے کی مطلب جو پرمیشن تھی وہ نہیں تھی، لیکن اب پرمیشن ہے، تو تم لوگ قبرستان جایا کرو، قبروں پہ جایا کرو. ٹھیک، تو قبر پہ جانے کا جو مقصد تھا، حکمت تھی، وہ یہ تھی تاکہ لوگوں کو آخرت یاد آئے. اچھا، یہ نہیں ہے کہ قبروں. اور آج کے دن 15ویں شعبان کو شب بارات والے دن تو قبرستان میں ایسے میلے لگتے ہیں کہ برقعے والی عورتیں بھی جا رہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عورتوں کا تو قبروں پہ جانا منع ہے، قبرستان میں جانا منع ہے، لیکن آج کے دن عورتیں بھی قبرستان جا رہی ہیں، مرد بھی قبرستان جا رہے ہیں. وہاں پہ مطلب بھائی وہ چادر چڑھا رہے ہیں، اگربتی جلا رہے ہیں، موم بتی جلا رہے ہیں، روشنی کر رہے ہیں، اجالا کر رہے ہیں، قبرستان سجائے جا رہے ہیں، لائٹنگ لگ رہی ہے، جھالر لگ رہی ہے، قبرستان کی صاف صفائی ہو رہی ہے، پینٹ ہو رہا ہے، مسجدیں سجائی جا رہی ہیں، رات بھر جاگنے کا انتظام ہے، مسجدوں میں چائے بن رہی ہے. آج کے دن ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کیا گئے تھے کیا؟ نہیں میرے بھائی، 15ویں شعبان کا کوئی خاص قبرستان جانا ثابت نہیں ہے کسی بھی ایک بھی صحیح حدیث سے. اچھا، آپ کو جانا ہے، آپ کے ماں باپ کی بھائی انتقال ہو گیا ہے، دادا دادی کا انتقال ہو گیا، آپ کو ان کی یاد آ رہی ہے، آپ جو سادے دن ہیں آپ جائیں قبرستان، آپ ڈیلی قبرستان جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہی چیز ہے نا، ایک بدعتی دن کو خاص کر کے جانا. تو ہم قبرستان جا کر کیا کریں گے؟ مطلب ان کے لیے دعا کریں گے؟ قبرستان جائیے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، اور وہاں پہ بیٹھیے اور تھوڑا غور و فکر کیجیے کہ جب یہ بھائی یہ زندہ تھے، ایک دن یہ ہمارے بیچ تھے، لیکن آج یہ نومن مٹی کے اندر بھائی وہ دفن ہے، کل کو ہمیں بھی ادھر ہی آنا ہے، تو انسان کو آخرت یاد آتی ہے بھائی. وہ جو ہوتا ہے دنیا سے بیزار ہوتا ہے. سورے پڑھ کے بخشتے ہیں، تو یہ کیا صحیح ہے کیا؟ بہت سارے سورے بخشنا وخشنا کچھ نہیں ہے میرے بھائی، صرف ان کے لیے دعا مانگنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مردے کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے استغفار. آپ اس کے لیے جائیے، استغفار پڑھیے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے دعا نہ مانگیے. تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے سورے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دعا کریں گے، تو یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ میت کے اوپر قبرستان میں قبر کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ کے اور اس کو بخشنا،
भाई ये साबित नहीं है। अच्छा, फिर मतलब कब्र के पास जाकर दुआ कर सकते हैं आप, है ना? अरे हाँ मेरे भाई, कब असल में पहले ये होता था, लोग जाके कब्रों के ऊपर जाके कुरान पढ़ते थे। फिर लोगों को पता चला कि कब्रों के ऊपर कुरान पढ़ना भाई ये नाजायज है। उसके बाद जाने लगे तो वो कब्रों के पास जाके खड़े होके कब्रों के पास बैठ के वो मतलब जो फातिया होता है वो फातिया खानी देने लगे, यानी कि चारों कुल, अव्वल आखिर, दुरूद शरीफ और सूरे फातिया। ठीक, तो वो फातिया खानी करने लगे, यानी कि फातिया देने लगे। उसके बाद लोगों को पता चला कि फातिया देना भी बिदअत है, सिर्फ दुआए मग़फ़िरत उनके लिए करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15 शाबान के दिन खास तौर से कब्रिस्तान नहीं जाते हैं, आम दिनों में कब्रिस्तान जाते हैं और अपने माँ बाप की कब्र के ऊपर जाके बैठते हैं, उनको याद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और वापस आ जाते हैं। मतलब ये फातिहा का कोई दलील है क्या आपके पास? फातिहा देना बिदअत है। इसका कोई दलील? भाई बिदअत की कोई दलील नहीं होती। बिदअत खुद एक भाई वो दीन में नया काम होता है। तो जो दीन में नया काम है, जो नया काम इजाद कर रहा है, तो दलील भाई उसके ऊपर देना लाजिम है। अगर वो कह रहा है कि फातिहा देना ये सुन्नत है तो वो साबित करेगा ना, बिदअत की कोई दलील नहीं होती है। चलिए, बहुत आप हमें बताए, बहुत सारी बातें, मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। बस मुझे आप इस चीज को आप रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप में डाल दीजिए। और दूसरी आपका नंबर नहीं है मेरे पास व्हाट्सएप का, इसी नंबर से आप जो हम लोग ग्रुप में हैं, जो जिसमें आप बातें करते हैं, उसी ग्रुप में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, ठीक ना? क्या नाम है? तो अल्लाह से डरो जो ग्रुप है ना। अच्छा ठीक है, अभी ऑडियो जब भेजेंगे तो हो सकता है उसमें भी आ जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। हाँ ठीक, वो आ जाएंगी। और ये मतलब ये तरीका क्या है नमाज का, मुझे मतलब रफ़ादैन करने का तरीका आप भेज देंगे। वो आप किसी दिन आराम से इत्मीनान से फोन कीजिएगा तो आपको सीने पे हाथ बांधने का मसला समझाएंगे, रफ़ादैन का मसला समझाएंगे, आमीन जोर से बोलना है या धीमे से बोलना है ये समझाएंगे, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है कि नहीं ये समझाएंगे। जितने मसले आपको मेरे भाई जानना होगा, इंशाल्लाह जो भी अल्लाह ने थोड़ा बहुत हमको इल्म दिया है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रखें? मतलब आपका मकान कहाँ हुआ? आपका मकान कहाँ हुआ? भाई यूपी इलाहाबाद, फाफा मऊ, शांतिपुरम कॉलोनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, हाउस नंबर D/88। ठीक है, शुक्रिया। ओके, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।